میری ایک بڑی بہن ہے سعدیہ، اس کی شادی کراچی میں ہوئی تھی۔ میں 9th کلاس میں پڑھتی تھی، پر میرا فگر اور قد کاٹ کسی 15 سال کے لڑکی جتنا تھا۔ قدرت نے حسن اور دل کھول کر دیا تھا۔ مجھے ابو جٹنی کے نام سے پکارتے تھے۔ میرے ہمسائے میں ابو کے دوست ریاض رہتے تھے، جن کے پاس میں ٹیوشن پڑھتی تھی۔ وہ اکیلے رہتے تھے، ان کی بیوی فوت ہو چکی تھی۔ وہ ایک ٹیچر تھے۔ وہ 1 جون کی سخت دوپہر تھی، ویسے میں شام کو پڑھتی تھی۔ پڑھنے پر پیپر سر پر تھے اور مجھے تیاری کرنی تھی، تو میں اسکول سے آ کر کھانا کھا کر چل پڑی تھی ٹیوشن پڑھنے۔ ریاض صاحب کے گھر کی بیل بجائی، کافی دیر تک کوئی نہیں نکلا۔ میں واپس جانے کے لیے مڑ رہی تھی تو دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ سر ریاض نے دروازہ کھول کر سر کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ سر نے کپڑے بھی سونے والے پہنے ہوئے تھے، انہوں نے بنیان اور دھوتی پہنی ہوئی تھی۔ مجھے شرمندگی ہوئی، میں نے سر کو نیند سے اٹھا دیا تھا۔ میں نے کہا کہ سر آپ آرام کریں، میں شام کو آ جاؤں گی۔ سر نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، اندر آ جاؤ۔ میں اندر آ گئی۔ سر منہ ہاتھ دھونے واش روم میں چلے گئے تھے۔ میں اندر آ کر بیٹھ گئی تھی اور کتابیں کھول لیں۔ تھوڑی دیر بعد سر بھی آ کر بیٹھ گئے تھے۔ سر کی عمر تقریباً 50 سال کے لگ بھگ تھی۔ سر کا رنگ کالا تھا اور سر کا روب ایسا تھا کہ محلے کے چھوٹے بڑے سبھی سر سے ڈرتے تھے۔ سر جب ڈانٹتے تھے میں خود ڈر جاتی تھی، حالانکہ آج تک سر نے مجھے مارا نہیں تھا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو سر اونگ رہے تھے۔ میں نے دل میں سوچا کہ سر میری وجہ سے ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ میری اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ سر کو جگا سکوں۔ میں پھر سے کتابوں میں مگن ہو گئی۔ ایک سوال سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے سوچا سر سے پوچھ لیتی ہوں۔ میں نے کتاب سے سر اٹھایا۔ سر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ سر نیند میں تھے اور بے خیالی میں ان کی دھوتی سائڈ پر ہو گئی تھی اور دھوتی سے ایک موٹا تازہ کالا ناگ باہر نکلا ہوا تھا۔ میرا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا تھا۔ میں نے جلدی سے نظریں دوبارہ کتاب پر جما لیں۔ میں نے زندگی میں پہلی بار کسی مرد کا دیکھا تھا۔ میرے دماغ میں وہی منظر چل رہا تھا۔ میں نے دوبارہ نظریں اٹھا کر دیکھا کہ شاید سر نے دھوتی صحیح کر لی ہوگی، پر وہ ویسے ہی نکلا ہوا تھا۔ میں نے پھر نظریں جھکا لی۔ پتہ نہیں کیسی کشمکش چل رہی تھی میرے اندر۔ میں چاہ کر بھی کتاب پر دھیان نہیں لگا پا رہی تھی۔ میں ایسے ہی دیکھ رہی تھی کہ اچانک سر کی آنکھ کھل گئی اور وہ مجھے اپنے ڈیش کو دیکھتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ میں نے جلدی سے سر جھکا لیا۔ سر نے جلدی سے اپنی دھوتی کو ٹھیک کیا۔ مارے شرمندگی کے میرا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ سر پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہوں گے میرے بارے میں کیسی لڑکی ہوں۔ سر اب مجھے غور سے دیکھ رہے تھے۔ سر نے کہا کون سا سوال ہے جو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں اٹھ کر سر کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی اور سر مجھے سوال سمجھانے لگ گئے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میرے دماغ میں مارے شرمندگی کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ سر نے سوال سمجھا کر کہا کہ جاؤ جا کر سوال کر کے دکھاؤ۔ میں نے سر جھکا کر کاپی پکڑنی چاہی جو انہوں نے گود میں رکھی ہوئی تھی۔ سر نے جان بوجھ کر کاپی سائڈ پر کر لی، جس کی وجہ سے میرا ہاتھ ان کے ڈیش پر جا ٹکرایا۔ میں گھبرا کر ہاتھ پیچھے کرنے لگی تو سر نے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے ڈیش پر رکھ دیا۔ گھبراہٹ کے مارے ایسا لگ رہا تھا گویا جسم میں جان ہی نہ ہو۔ سر نے مجھے پکڑ کر اپنے ساتھ لگا لیا اور میرے ہونٹوں پر